اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. پہلی 5 آیتیں یہ پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس پہ پچھلے ہفتے ہم نے بات کر لی تھی. اس کے بعد کی یہ جو صورت ہے یہ اس کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی، کافی عرصہ بعد. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا، فارغ ہوئے. اس نے کہا کیا میں نے تجھے نماز پڑھنے سے روکا نہیں ہے؟ ایک بار اس نے کہا، دوسری بار کہا، 3 مرتبہ اس نے دوران نماز ہی رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوئے، کہتا تھا میں نے تجھے روکا تو کیوں نماز پڑھی ہے، تم نے کیوں پڑھتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو شرارتیں اس کی بڑھ گئی تھی. آپ نے پھر اس کو ڈانٹ دیا، جھڑکا آپ نے اس کو. جب آپ نے ڈانٹا تو سمجھ تو گیا وہ. کہتا ہے کہ میرے جو مجلس کے لوگ ہیں نا، میرے سجن بیلی، میں اگر ایک آواز دوں تو یہ سارا جو ہے وادی میں سب سے زیادہ لوگ جس کے مجلسی ہیں وہ میں ہوں. پوری وادی میں جو بندہ ایسا ہے کہ اس کی آواز پہ سب سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ میں ہوں. آج کل بھی جب کوئی بندہ لڑتا ہے تو پتہ ہے وہ یہی کہتا ہے نا، تو وہ جانتا نہیں میں کون ہوں. تو یہ کہتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں. پھر وہ بتاتا بھی ہے بعض اوقات کہ میں یہ ہوں، میرا فلاں جاننے والا ہے، فلاں جاننے والا ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا. تو اس طرح کی بات کہتا ہے اے محمد تو جانتا نہیں میں کون ہوں. اس پوری وادی میں سب سے زیادہ لوگ جس کی آواز پہ اکٹھے ہو سکتے وہ میں ہوں. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. پھر تو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور بھی تھے، مظلوم بھی تھے، افراد تھوڑے بھی تھے. کھلے عام جہاد کا حکم اللہ رب العزت نے نہیں دیا تھا، صبر کا حکم دیا تھا، حوصلے کا اللہ نے حکم دیا تھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن صبر میں اور وہ جو دوسری چیز ہوتی نا کہ اپنی عزت پہ سمجھوتا کر لیا جائے، وقار پہ سمجھوتا کر لیا جائے، اس پہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. رسول اللہ نے مکے میں رہتے ہوئے بھی کبھی اپنے وقار پہ سمجھوتا نہیں کیا، اپنے عزت اس پہ سمجھوتا کبھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کی عزت تو اللہ کی عزت ہے نا، اللہ کے دین کے نمائندے نبی ہیں. یہاں اس نے زیادہ بدتمیزی کی تو رسول اللہ نے ڈانٹ دیا. اس کے علاوہ بھی اس نے ایک مرتبہ مکے والوں نے بدتمیزی کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے پاس ذبح اور قتل کا حکم لے کے آیا ہوں. حالانکہ مکے میں ابھی جہاد کا فیصلہ تو نہیں ہوا تھا نا، نہ ہی جہاد شروع ہوا تھا. رسول اللہ نے 2 ٹوک فرمایا. جرأت مند اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ غیرت مند، جرأت مند، بہادر، دلیر سرور کونین سے کون ہو سکتا ہے؟
وہ تو اللہ نے حکمت کے تحت روک کے رکھا. تو جب اللہ رب العزت نے اجازت دی، اشارہ دیا، تو رسول اللہ نے مکے میں بھی جرأت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور میں اللہ کی قسم میں تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کے آیا. رسول اللہ کا یہ حکم سن کے، یہ بات سن کے مکے والوں کو سانپ سونگ گیا. وہ پھر بندے ڈالنے لگے کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا معاملہ وہ ٹھیک کروا دیا جائے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈانٹا تو پھر اس کو فکر پڑ گئی. پھر وہ اپنے مجلسی ان کا تذکرہ کرنے لگا کہ سب سے زیادہ مجلسی میرے ساتھ ہیں. تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیات جو ہیں باقی کی صورت کی یہ نازل فرمائی. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان یقیناً انسان، لیطغی البتہ حد سے بڑھ جانے والا ہے. سرکشی میں اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے. جب حد سے بڑھتا ہے نا، جب یہ فوں فاں میں آتا ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اصل ہی بھول جاتا ہے. پھر یہ اپنی حدود کا خیال ہی نہیں رکھتا. تو کیوں ایسے کرتا ہے؟ الرآہ استغنا، ان اس لیے کہ رآہ وہ اپنے آپ کو خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ دیکھتا ہے کہ استغنا وہ غنی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ چار آنے آنتے دماغ کی ہو جاتا ہے. یہ مطلب اس ہے، جب اس کے پاس چار آنے آ جائیں تو یہ اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی حد سے بڑھ جانے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے. ان رآ سرکشی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان یہ کہ رآہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، استغنا کہ کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا. اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کے پاس مال آ گیا، یہ چودھری بن گیا. اچھا جتنا مرضی مال آ جائے، جتنا مرضی چودھری بن جائے، جتنا مرضی غنی ہو جائے، جانا کہاں مڑ کے؟ ان الی ربک الرجعی، ان بے شک الی ربک تیرے رب کی طرف ہی ہے، الرجعی لوٹنا. اور وہاں کوئی غنا کام آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے حفاتن عوراتن غرلا. حفاتن ننگے قدم، عوراتن ننگے بدن، غرلا غیر مختون. تین حالتیں بیان فرمائی. قدموں میں کوئی چیز نہیں ہوگی. قدموں میں جو جوتا پہنا جاتا ہے یہ بھی عمارت اور اپنا روب اور اپنا وقار اور اپنی عزت اس کی کیا کرتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے. ایسی ہی ہے نا، پلاسٹک کی جوتی پہننے والے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں. اور جس نے چمڑے کی پہنی ہوئی ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بندہ کیا ہے؟ مالدار. تو جوتا بھی اپنے وقار کی علامت ہوتی ہے، لباس بھی اپنی ٹیپ ٹاپ کی علامت ہوتی ہے. لباس کی وجہ سے بھی بندہ باروب اپنی اس کی شخصیت بنتی ہے، زینت ہے نا. پھر اس انسان نے جو کچھ بھی رکھنا ہوتا ہے، جو کچھ بھی رکھنا ہوتا ہے لباس میں ہی ہوتا ہے نا. جیبیں ہوتی ہیں، ان جیبوں میں کیا ہوتے ہیں؟ پیسے ہوتے ہیں. موبائل ہوتا ہے، ان جیبوں میں ہاتھوں میں گھڑی ہوتی ہے، اور جناب جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں. آج کل پیسے جیبوں میں چیک ہوتا ہے، جیبوں میں ہوتے ہیں کارڈ ہیں، وہ کیش کے کارڈ ہوتے ہیں. سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ جیبوں میں. اور میں انکم تم سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے پیش ہو گئے حفاتن قدم بھی ننگے، عوراتن بدن اور سر بھی ننگے. مطلب جب بدن پہ کپڑا ہی کوئی نہیں تو پیسے کہاں ہوں گے بھائی؟ مال کہاں ہوگا؟ یہ سمجھتا ہے الرآہ استغنا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہو گیا. ان الی ربک الرجعی، تمہارا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اپنے رب. اور کیسے لوٹنا ہے؟ کہ پیروں میں جوتا نہیں ہوگا. فقیروں کے پیروں میں جوتا نہیں ہوتا، منگتے لوگ ان کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی ہے. ان کے بدن پہ کپڑے ہوتے، تمہارے بدن پہ وہ بھی نہیں ہوں گے. فقیر جو بھی ہو کپڑے تو پہنتا ہے کچھ نہ نہ بھی کپڑے پہننے تو کچھ نہ کچھ اس نے پیسے رکھنے کے لیے حساب کتاب تو لگایا ہوتا ہے نا.
تو اس نے کچھ نہ کچھ پہننا ہوتا ہے. تو ان فقیروں کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہوگا. قدم بھی ننگے, بدن بھی ننگے, سر بھی ننگے, اور ختنہ تمہارا ہوا ہوتا ہے مسلمانوں کا. ختنے کے کیا ہوگے؟ بغیر تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی, کما بادا اناکم اول مرۃ نعید, جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا نا, اس طرح ہم پھر تمہارے اپنے سامنے, اپنے رب کے سامنے تم پیش کیے جاؤ. پہلی مرتبہ جب بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی ہوتا ہے پیسے پوسے, کوئی جیب, کوئی اس کی جوتا پہنا ہوا ہو, اس نے کوئی لباس پوشاک پہنی ہوئی ہو, مائیں بیچاری تیار کر کے رکھ لیتی ہے کہ بچے کو پہنانا ہے. آتی دنیا میں سب سے پہلے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ کپڑے پہنائے جاتے ہیں. تو جب یہ چلا جائے گا پھر اس کے کپڑے اتر جائیں گے. جیسے پہلی دفعہ آیا تھا نا دنیا میں, ویسے ہی واپس جائے گا. کلا, ہرگز نہیں, ان الانسان, یقیناً انسان, لیطغی, حد سے بڑھ جاتا ہے, البتہ سرکشی کرتا ہے. ارآہ, اس بات پر, سرکشی کس بات پر؟ حد سے بڑھ جانا کس بات پر؟ ان رآہ, اس بات کر کہ یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, خیال کرتا ہے, استغنا, کے مالدار ہو گیا, اس کے پاس 4 پیسے آ گئے. ان الی ربک الرجعی, جتنا مرضی مالدار ہو جائے, جتنا مرضی حد سے بڑھ جائے, کہاں جائے گا, کہاں جائے گا؟ ڈور ہے نا آج کل بسنت ہے, وہ گڈیاں اڑانے کا موسم ہے, لوگ بچے بڑے گڈیاں اڑاتے ہیں. گڈی بڑی اونچی جاتی ہے, بڑی بعض اوقات جناب نا لمبی چلی جاتی ہے, اور چڑھانے والا بھی اس کی ڈور چھوڑتا چلا جاتا ہے. چھوڑتا جاتا ہے نا, کیوں چھوڑتا والا؟ حالانکہ گڈی بھی قیمتی ہوتی ہے, پتنگ بھی قیمتی ہوتی ہے, اس کی جو ڈور ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ قیمتی بھی ہوتی ہے, خطرناک بھی ہوتی ہے, پھر بھی چھوڑتا جاتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ اس کو بتایا میرے ہاتھ میں ڈور ہے, جب چاہوں گا اس کو واپس کیا کروں گا؟ کنٹرول تو میرے پاس ہے نا, کھینچ سکتا ہوں نا, اس کو میں کھینچوں گا تو واپس آ جائے گی. کہاں جائے گی مجھ سے بھاگ کے؟ اچھا یہ تو پھر بھی کٹ سکتی ہے, جو ڈور اللہ کے ہاتھ میں, وہ بھاگ سکتا ہے بندہ, وہ کٹ سکتی ہے, تو بھاگ کے دکھانا کدھر جائے گا. ان الی ربک الرجعی, جب چاہے گا اللہ تنکا مارے گا, واپس منگوا لے گا تجھے. ڈور کھینچے گا, رسی جو اس نے ڈھیلی رکھی ہوئی ہے, وہ اس رسی کو کیا کرے گا؟ کھینچ لے گا. جب کھینچ لے گا پھر بھاگ کے دکھا کے جا سکتا ہے. ان الی ربک الرجعی, یقیناً تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا, کیا تو نے دیکھا؟ الذی, اس بندے کو, ینہا, جو منع کرتا ہے. ایسا کمبخت ہے کہ روکتا ہے. کس چیز سے اور کس کو روکتا ہے؟ عبدن, ایک بندے کو روکتا ہے. اذا صلی, جب وہ کیا کرتا ہے؟ بولا نماز بھی کوئی روکنے کی چیز ہے, تمہارا کیا لیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مارا نا, وہ انہوں نے اوجری رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی, وہ آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, ان کے جسم پر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی تھی, تو انہوں نے اس کو کیا کیا؟ ہٹایا, اور ساتھ رونے لگی اور فرمانے لگی, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک بندے کو قتل کرتے ہوئے, قصور کیا اس کا؟ اس کا جرم کیا؟ اس نے تمہارا باپ مارا ہے, اس نے تمہارے گھر میں کوئی نقب زنی لگائی ہے, اس نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ ان یقول ربی اللہ, اس بیچارے کا قصور یہ ہے کہ میرا رب اللہ, یہ کہتا وہ, تو یہ بھی کوئی قصور ہے. مطلب ہے اس بات کے ساتھ شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ کم وقت کوئی بہانہ تو صحیح بنا, اگر تو نے روکنا تھا تو کسی کام سے روکنا, کہ یہ کام تیرا غلط ہے, اس کام سے چل میں تجھے روک رہا ہوں, تو کوئی بہانہ تو بنا جس سے روکنا ہے تو نے. عبدن, ایک بندے کو روکتا ہے, اذا صلی, جب وہ کیا کرتا ہے؟ بھلا کوئی گل ہے, نماز تو روک دے. ارائیتا, کیا تو نے دیکھا؟ ان کان علی الہدی,
اگر وہ ہو ہدایت پر. جس بندے کو روکتا ہے وہ بندہ کس پر ہے؟ ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی، یا اس نے حکم دیا ہو پرہیزگاری کا، تقوی کا. تو ہدایت پر ایک بندہ ہے، ایک بندہ پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا، اس کو روکنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اس کو روکنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ارائیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہو ہدایت پر. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ان کان علی الہدی، کانا میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے جناب محمد الرسول اللہ. عبدن اذا صلی میں جو عبد نا یہ مرجع ہے. اور ایک اس کا ترجمہ معنی یہ کرتے ہیں کہ ارائیت ان کان علی الہدی، ان کانا میں جو کانا میں ضمیر ہے اس کا مرجع ہے وہ ابو جہل. وہ ارائیت الذی ینہا، الذی ینہا یہ ہے ضمیر کا مرجع. مطلب کیا ہوگا؟ ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان کانا علی الہدی اگر وہ بندہ روکنے والا، کون روکنے والا؟ ابو جہل ہوتا علی الہدی ہدایت پر، او ہمارا بالتقوی یا حکم دیتا وہ تقوی کا، تو یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا اس کے لیے؟ اگر اس نے روکا ہے، اگر روکنے کے بجائے یہ ہدایت پر خود کھڑا ہو جاتا اور نیکی اور تقوی کا حکم دیتا، بجائے روکنے کے نیکی اور تقوی کا کیا دیتا؟ حکم دیتا، تو اس کے حق میں کیا ہوتا؟ لکان خیر اللہ، اس کے حق میں بہتر ہوتا. تو اس نے نہ نیکی کا حکم دیا اور نہ اس نے ہدایت پر قائم ہوا، بلکہ الٹا نماز پڑھنے والے کو روک رہا ہے اور منع کر رہا ہے. تو یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے. تو ارائیت ان کان علی الہدی، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ارائیت کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہو ہدایت پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت پر ہوں یا نیکی کا حکم دیتی ہوں تو پھر روکنے کا کوئی توق بنتا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ روکنے والا ہدایت پر ہوتا یا نیکی کا حکم کرتا تو اس کے لیے یہ کیا ہوتا؟ اچھا ہوتا. یہ اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ یہ کام کرتا، بجائے اس کے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ بدنامی لے رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے. کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان لیطغی یقیناً حد سے بڑھ جاتا ہے، الرآہ استغنا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا. ان الی ربک الرجعی بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، واپسی ہے. ارائیت الذی کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو ینہا منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیت کیا تو نے دیکھا ان کانا اگر وہ ہو علی الہدی ہدایت پر، او امر بالتقوی یا وہ نیکی کا کیا کرتا ہو؟ حکم کرتا ہو تقوی کا، تو پھر اس کو روکنا کو مناسب بات ہے. ارائیت کیا تو نے دیکھا ان کذب وتولی اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. یہ جو روکنے والا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ جھٹلایا ہے نا، منہ موڑا. تو کتنی بری بات ہے، بجائے اس کے کہ یہ نیکی پر ہو، تقوی اختیار کرے، یہ جھٹلانے پہ لگا ہوا ہے. ارائیت کیا تو نے دیکھا ان کذب اگر اس نے جھٹلایا، وتولی اور کیا کیا؟ منہ موڑا. آگے اللہ ڈرا رہا ہے. علم یعلم کیا یہ نہیں جانتا؟ کیا اس نے نہیں جانا؟ بِأَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالی یرا دیکھتا ہے. اچھا اس نے سمجھا کہ محمد کا والی وارث ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی بھیجنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نگران ہی کوئی نہیں ہے، اس کا دھیان کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. میں جو مرضی کر لوں، جتنی مرضی بدتمیزی کر لوں تو خیر ہے. لگتا ہے ایسے نہیں ہے. علم یا علم کیا اس نے نہیں جانا؟ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھتا ہے. کلا ہرگز نہیں، کلا
ہرگز نہیں، لئن اگر وہ، البتہ اگر وہ، لم ینتہی باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ گھسیٹیں گے؟ یہ جو بال ہوتے ہیں نا، یہ سر کے اگلی طرف جو ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ناسیہ، یہ اس کو پیشانی کہتے ہیں نا، تو اس کے جو اوپر بال ہوتے ہیں ماتھے پر آنے والے، ان کو کہتے ہیں ناسیہ، ان بالوں کو کیا کہتے ہیں؟ ناسیہ۔ تو یہ بال نازک ہوتے ہیں، تکلیف دہ زیادہ ہوتا ہے ان کو پکڑنا، تو کسی کو پکڑنا جائے نا یہاں سے، تو بندہ پھر جو ہے آپ اس کو جہاں جیسے بھی گھماؤ وہ کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر یہ باز نہ آیا، اگر یہ نہ رکا اپنی حرکتوں سے، لنصفعا بالناصیہ تو ضرور بھی ضرور ہم اس کو گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں کے ساتھ۔ یہ گھسیٹنا کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا، اور وہ نہیں گھسیٹنا جو شہباز شریف نے زرداری کو گھسیٹنا تھا، ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کیسے گھسیٹا انہوں نے ایک دوسرے کو۔ یہ اللہ رب العزت کا گھسیٹنا اور اللہ کے فرشتوں کا گھسیٹنا۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو گھسیٹیں گے، بالناصیتی اس کی پیشانی کے بالوں کے ساتھ، اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہم اس کو پھر گھسیٹیں گے۔ اللہ معاف کرے۔ ناصیتن پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو، کاذباتن کیا ہے؟ جھوٹے، خاطئاتن بدکار اور گناہگار، خطا کار۔ ناصیتن ایسے بالوں کے ساتھ پکڑ کے گھسیٹیں گے، کاذباتن جو جھوٹے ہیں، خاطئاتن کیا ہے؟ خطا کار اور غلط کار ہیں، نافرمان ہیں، ان بالوں کے ساتھ پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سجدے میں پڑے ہوئے تھے، تو ابو جہل آیا، کئی واقعات ایسے ہو گئے، تو آگے کہتا ہے کوئی نہیں ہے اس کو روکنے والا، لوگ خاموش ہو گئے، کہتا ہے میں روکوں گا آج اس کو، اور میں اس کو منع کروں گا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ میں، اور پھر آگے بڑھا، کہتا ہے میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا اور دباؤں گا اس کو، دوبارہ اس کو سجدہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اب تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں نا ہر بندے کے ساتھ، تماشا دیکھنے والے کھڑے ہیں کہ آج سردار علی غصے ہو گئے ہیں، تو آج کیا بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے دین کا؟ تو یہ سردار صاحب تو غصے ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہا کہ گردن پہ پاؤں رکھوں گا اور میں اس کو روکوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا آگے بڑھا، جب آگے بڑھا تو پھر ایسے ہاتھ اس نے ایسے 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 ڈرتا 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 پیچھے ہوا اور پیچھے جا کے گر گیا۔ لوگوں نے کہا سردار جی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم میرے اور محمد کے درمیان ایک خندق حائل ہو گئی تھی جس میں آگ تھی اور فرشتے تھی، اور میں نے ان فرشتوں سے اور اس آگ سے بڑی مشکل کے ساتھ پیچھے ہٹ کے جان چھڑائی ہے، اگر میں تھوڑا آگے بڑھتا تو مجھے پکڑ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا، بعد میں بتایا رسول اللہ میں، اگر وہ آگے ہوتا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہوا تھا، فرشتے بالکل تیار تھے، وہ اس کی ایک ایک ٹکڑے کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے، ہڈی ہڈی کو جدا کر دیتے، بوٹی بوٹی کو جدا کر دیتے۔ اگر وہ آگے بڑھنے کی جرت کرتا، پیچھے نہ ہٹتا، تو اللہ کے فرشتوں نے اس کی بوٹی بوٹی توڑ دینی تھی۔ تو اوقات تو بعد میں یہ ہے اس کی۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بالوں کے ساتھ، ناصیۃ ایسی پیشانی کے بال، پیشانی کے ایسے بالوں کے ساتھ، کاذبات جو جھوٹے ہیں، خاطئات خطا کار ہیں۔ فلیدع نادیہ تو بلائے وہ اپنی مجلس کو۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایک آواز ہوں تو پورے وادی میں سب سے زیادہ لوگ میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، یہ کہا تھا نا۔ نادیون کہتے ہیں یار کو، جو بندے کا رازدار بیلی سجن ہو نا اس کو کہتے ہیں۔
جس کو آج کل تھوڑا سا کوئی نوجوان لڑ پڑے تو فون کرتے نا جس کو بندہ، اس کو کہتے ہیں نادی، جس کو بندہ فٹافٹ فون کرے آ جا بھائی لڑائی ہونے کی بچا رہے مینو آگے، تو وہ جو لڑائی ہوتے وقت آگے بچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں نادیہ۔ اللہ کہتے ہیں فل یدعو نادیہ، بلائے پھر اپنے یاروں کو، اپنے سجنوں کو، اپنی مجلس کے لوگوں کو، وہ بلائے گا نا اپنی مجلس کے لوگوں کو، سندعو الزبانیہ، تو ان قریب جلد ہی ہم بھی بلائیں گے الزبانیہ، ہٹانے والے فرشتوں کو، جہنم کے فرشتوں کو۔ زبانیہ زبنیتن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ زبنیتن کی جمع ہے۔ زبنیتن عربی زبان میں سپاہی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی نے کدی کسی بندے پتر میں کو لے کے گیا ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ دھکے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو دھکے دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اور جناب پھر آگے دھکا دیتے ہیں اور پیچھے سے ٹھڈا بھی مارتے ہیں۔ ایسے ہی نا، دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی انسانوں کی طرح ایسے نہیں ہوا کہ کوئی سپاہی ہو اور اس کو تمیز ہو، یا کوئی بندہ بیٹھا تو ناراض نہ ہو جائے یار۔ کئی اچھے بھی ہوتے ہوں گے، مجھے تو ویسے نہیں ملے ابھی تک۔ تو زبنیتن کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ تو دنیا کے سپاہی، اچھا سپاہی کو زبنیتن اس لیے کہتے ہیں کہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اس کے وہ سیکیورٹی کے لوگ، ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے ان کی بڑے لوگوں کی جن سے ناراضگی ہوتی ہے، ان کو وہ کیا دیتے؟ دھکے دے دے کے کیا کرتے ہیں؟ پرے کرتے، قریب نہیں آنے دے۔ وی آئی پی کے پاس عام لوگوں کو کیا نہیں آنے دیتے؟ قریب، ان کو دھکے دے کے پیچھے۔ تو چونکہ وہ دھکے دیتے اس لیے اس کو زبنیتن کہتے ہیں، دھکے دینے والا۔ سپاہی کو زبنیتن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کہ وہ کیا کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فلیدعو نادیہ، وہ بلائے پھر اپنی مجلس کو، سندعو الزبانیہ، ہم بھی پھر دھکے دینے والے اپنے سپاہیوں کو بلائیں گے، اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یہ تو اللہ نے اس کے بارے میں فرما دیا نا، یہ ساری آیتیں جو ہے پھر وہ جو تھا ابو جہل، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اس کے ساتھ یہ آپ نے سن لیا۔ اگلی آیت جو نا آخری آیت، یہ اللہ اس میں مخاطب ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں کلا ہرگز نہیں، اے نبی جہاد ابھی تک شروع نہیں ہوا، ساتھی تیرے زیادہ نہیں ہیں، مکے میں لوگ تمہارے ساتھ زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، کمزوری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، آپ کمزور بھی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی باتوں میں آ جاؤ تم، یا پریشان ہو جاؤ، یا گھبرا جاؤ، یا ڈر جاؤ۔ کلا ہرگز نہیں، لا توتے ہو، اس کم وقت کی بات نہیں ماننی۔ یہ جو آپ کو نماز سے روک رہا ہے اس کی بات، وہ نماز سے روکے تو اللہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے اس کی بات، آج جو ہمیں نماز سے روکے تو ہمیں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی بات، نماز سے روکنے والے کی بات نہیں مانی، باقی چلو مان لو، لیکن کوئی نماز سے روکے تو پھر کلا ہرگز نہیں، لا توتے ہو، تو نے اس کی بات نہیں مانی، اس کی بات بالکل نہیں مانی۔ یہ جو نماز سے روک رہا ہے نا، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، تو کرنا کیا ہے؟ وسجد، سجدہ کر، کیا کر؟ سجدہ کر، وقترب، اور کیا کر؟ قریب ہوتا جائے گا، جتنے زیادہ سجدے کرے گا اتنے ہی اپنے رب کے کیا ہو جائے گا؟ قریب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد لربہ وہو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے جب قریب ہوتا ہے نا، تو حالت وہ ہوتی ہے کہ یہ کس حالت میں ہو؟ سجدے کی حالت۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ اس حال میں ہوتا ہے کہ کس حال میں چلا جائے؟ سجدے میں چلا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے وسجد، سجدہ کرتا جا، وقترب، اور اپنے رب کے کیا ہوتا چلا جا؟ قریب ہوتا چلا جا۔ فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدے کی حالت میں پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ جب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو دعا زیادہ تو بڑا بندہ ہو نا، اس کے ساتھ ہمیں کوئی کام ہو تو ہم کہتے ہیں یار تیرا موڈ دیکھ کے بات کرنا، جس وقت موڈ اچھا ہو پھر کیا کرنا؟ اپنا کوئی نہ کوئی مطالبہ رکھ دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اور اللہ اس پہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ تو پھر کوئی نہ کوئی مطالبہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ موڈ بھی اچھا ہے اور قریب بھی ہو گیا ہے اور اللہ رب العزت راضی بھی ہو گیا ہے، تو پھر اپنا کوئی نہ کوئی مطالبہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟
وقت دینا چاہیے. اور میں فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور میں سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو دعا زیادہ کرنی چاہیے. کمینن وہ دعا اس لائق ہے ان یستجاب لذالک کہ اس دعا کو اللہ قبول کر لے. تو سجدے کی حالت میں کی گئی دعا اللہ زیادہ قبول فرماتے. کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ مت کہنا مان اس کا، اطاعت نہ کر اس کی، نہ مان اس کی بات. وسجد یہ سجدہ کرنے سے روکتا ہے نا، سجدہ کر، وقت تعریف اور سجدے کر کر کے اپنے رب کے کیا ہو جا، قریب ہو جا. اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے ربیعہ رضی اللہ تعالی. ربیعہ کی روٹین یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. گھر بار اپنا چھوڑا ہوا تھا، رسول اللہ کی خدمت میں بہت زیادہ وقت دیا کرتے. آپ اٹھتے یہ بھی اٹھ جایا کرتے، آپ کے پاس ہی رہتے، کہیں آپ کو ضرورت پڑ جائے اور آپ بلائیں میں نہ ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. خادم خاص تھے. جب آپ اٹھتے لوٹا لے کے ساتھ ہو جاتے، پانی لے کے ساتھ ہو جاتے. جب آپ واش روم بیت الخلاء میں جانا ہوتا تو دے کے پانی سائڈ پہ ہو جاتے، فارغ ہوتے وضو کرواتے. یہ روٹین تھی ان کی. اکثر و بیشتر رسول اللہ کے ساتھ رہتے، خدمت کرتے آپ. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیعہ سوال کر، سل تو عطا، سوال کر، مانگ جو مانگنا ہے، جو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی ہمسائیگی اور آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں. اللہ کے رسول فرمایا کہ اچھا چل یہ تو ہو گیا نا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو مانگ لے. پتا تھا نا ایک بندہ جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہے تو آپ کو اس کے گھریلو حالات کا پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا؟ اس کے گھریلو حالات کا، اس کی ضروریات کا، اس کے بال بچوں کا، اس کی بیوی کا، اس کے گھر، سب اندازہ ہو جاتا نا. تو رسول اللہ کو بھی تو ہو گیا تھا. اللہ کے نبی فرمایا چل ربیعہ یہ تو ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے. مطلب تھا کوئی مانگے گا دنیا کا، چلو میں اس کو اللہ سے لے دوں گا، اس کا کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے. کہتے وہی کذالک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول بس یہی مانگا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. کیا مانگا ہے؟ کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے مل جائے گا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو پھر اپنے خلاف میری مدد کر. کیسے؟ کہ سجدے زیادہ سے زیادہ کر، نماز زیادہ سے زیادہ کر، پر اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا. تو نماز اور خاص طور پر سجدہ جو ہے، اس کے ساتھ بندہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ مت کہنا مان اس کا، واسجد اور سجدہ کر، وقترب اور قریب ہوتا چلا جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس آیت کے بعد سجدہ بھی کیا کرتے تھے. یہ جو ہوتا ہے نا تلاوت کا سجدہ، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے اختلافات اور شکوک پیدا ہو گئے. لوگ سمجھتے جیسے یہ سجدہ جو ہے نماز کی طرح ہے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، نماز کی طرح بالکل ساری شرطیں نماز والی پوری ہونی چاہیے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ ایک خام خواہ کی شرطیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی. جس حالت میں، یہ بات سن لے آپ، شاید پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو، جس حالت میں بندہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے اسی حالت میں بندہ سجدہ تلاوت بھی کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. جیسے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے ویسے ہی سجدہ تلاوت بھی. وضو ہے تب قرآن مجید پڑھے، وضو کے بغیر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ سجدہ بھی کر سکتا ہے. اچھا قبلے کی طرف منہ ہے تو تب بھی سجدہ کر لے، کر سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. تو قبلے کی دوسری طرف رخ کر کے بندہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ قرآن پڑھ سکتا ہے تو سجدہ بھی کر سکتا ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے کام جتنا بنا دیا گیا. ہم چونکہ مشکل سمجھتے نا اس لیے کرتے نہیں. سجدہ تلاوت ہم لوگوں نے کرنا کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہوا ہے. اس لیے چھوڑ دیا ہوا کہ ہم سمجھتے مشکل بڑا، وضو نہیں ہے گا ہے
قبلے کی طرف کیسے رخ کریں گے، کلاس بیٹھی ہوئی ہے اور جناب یہ ہے وہ ہے، تو بھائی جدھر منہ ہے ادھر ہی کر لو. اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تمہارا منہ ہے اللہ کا چہرہ بھی ادھر ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر طرف ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے. تو فرض نماز جو ہے، نفل نماز، اس وقت تو پابندی ہے نا کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. سجدہ تلاوت کے وقت پابندی نہیں، باوضو ہونے کی بھی پابندی نہیں ہے سجدہ تلاوت کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ اسی وقت کر لے، اسی وقت کر لے تب بھی ٹھیک ہے، وہ بعد میں کر لے تب بھی ٹھیک ہے. کریں بسم اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ ہی کرنا نا، اسی وقت کر لیں. جی میں بھی کر لیتا ہوں جی، آپ بھی کریں. اللہ اکبر. ایک اور بات ہے، یہ جو سجدہ تلاوت ہے نا، یہ فرض نہیں ہے. فرض ہے، میں نے ایک قانون آپ کو بتا دیا کہ جو حکم تلاوت قرآن کا ہے وہی حکم سجدہ تلاوت. تلاوت قرآن فرض ہے تو سجدہ تلاوت بھی فرض نہیں ہے. آپ نے ایک آیت پڑھی، اگلی آیت آپ کی مرضی، پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو گناہ ہے. اسی طرح سجدہ تلاوت کا حکم ہے، آپ سجدہ تلاوت کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، یا قرآن مجید کی کچھ جگہوں پہ سجدے جو ہیں وہ واجب ہیں اور کچھ جو ہیں فرض ہیں اور کچھ جناب خیر ہے، تو یہ ایسی باتیں خود اپنے آپ اپنی طرف سے بنائی ہوئی. یہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیں. جو حکم تلاوت کا ہے وہی حکم سجدہ ہے. یہ ایک قانون کی بات ہے. آپ کو سجدہ تلاوت کے بارے میں کوئی بھی بات ذہن میں آئے تو فوراً اس قانون کو آپ نے نکال کے دیکھ لینا. جو حکم تلاوت قرآن کا وہی حکم سجدہ تلاوت کا وہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.